ہم احباب سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی آرام سے بیٹھیں، اور بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ لنگر شریف کا خصوصی انتظام ہے، وہ سب آپ نے کھا کے جانا ہے، اس لیے آرام سے تشریف رکھیں۔ صرف 10 منٹ محبت بھری گفتگو سماعت فرمائیں۔ کیمرے والے آدمی سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا اس کو پھیر لیں، جناب باقی آدمیوں کا چہرہ بھی نظر آئے، وہ سب مجھے دیکھ رہے ہیں، میں بھی ان کو دیکھ لوں۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دیں کہ سب بیٹھے ہیں، سبحان اللہ کہہ دیں۔ تھوڑے تھوڑے قریب بھی آ جائیں، تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں۔ وہ دیکھو نور برساتا، عرب کا تاجدار آیا، وہ دیکھو نور برساتا، عرب کا تاجدار آیا، ملی راحت غلاموں کو، یتیموں کو قرار آیا، ہوئی انوار کی بارش، قدم رکھا محمد نے، زمین کو چومنے عرش معلیٰ بار بار آیا، نبی بن کر امام آئے تھے اپنی امت کے، نبی بن کر امام آئے تھے اپنی امت کے، مگر بن کر وہ نبیوں اور رسولوں کا امام آیا۔ حمد اور صلوات کے بعد سب سے پہلے میں اپنے اس شہر کے، شہر جور آباد کے ان غیرت مند مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی غربت کو نہ دیکھا بلکہ محبت کو دیکھا، کہ اپنے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عقیدتوں اور محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ان سب کی اس محبت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرمائے۔ اللہ کریم ان کی محبت کو اپنے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں شرف پذیرائی عطا فرمائے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ توجہ میری طرف فرمائیں۔ دوستان گرامی قدر، اللہ کریم اپنے نبی کی عزت کے بارے میں بڑا غیرت مند ہے۔ میرا رب اپنے نبی کی عزت کے معاملے میں بڑا باغیرت ہے۔ اللہ کریم اپنے حبیب علیہ السلام کی عزت کے معاملے میں بڑا پہرا دینے والا ہے۔ اس لیے کہ جب بھی کسی نبی کی عزت کی اوپر بات آئی، جب بھی کسی نبی کی گستاخی کی بات آئی، میرے رب نے ڈائریکٹ خطاب نہیں فرمایا۔ جب آمنہ کے لال کی عزت کی باری آتی ہے، شان کی باری آتی ہے، تو اللہ کریم خود اس آدمی کی سرزنش فرماتا ہے، خود اس کا مواخذہ فرماتا ہے۔ اس لیے آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ جب میرے پاک نبی نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے اعلان نبوت فرمایا، لوگوں سے کہا کہ لوگوں میں خدا کا رسول ہوں، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ مکہ کے لوگ اس بات کو سن رہے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی جس کو دنیا والے ابو لہب کے نام سے جانتے ہیں، وہ انگلی کا اشارہ کر کے کہنے لگا کہ تبًا لک یا محمد ان ھذا لاجتمعنا، کہ یا محمد آپ کے لیے ہلاکت ہو، آپ نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا، اسی لیے اکٹھا کیا تھا۔ دوستان گرامی قدر، ابو لہب نے تو ایک جملہ کہا، کائنات کا کوئی آدمی نہ بولا، تاریخ کی کوئی چیز حرکت میں نہ آئی، میرا رب کا قانون حرکت میں آیا۔ رب نے ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، اے میرے نبی کی ذات کی پر تنقید کرنے والے، میرے نبی کی گستاخی کرنے والے، میرے نبی کی شان میں گستاخی کا جملہ بولنے والے، کائنات کا کوئی انسان بولے نہ بولے، جب نبی کی عزت کی باری آتی ہے، کائنات کا رب کہتا ہے اے میرے نبی کی طرف انگلی کا اشارہ کرنے والے، میں خدا اعلان کرتا ہوں ہاتھ ٹوٹے ابو لہب کے، ایک نہیں دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور وہ ضرور ٹوٹ جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو دوستان گرامی قدر، میرے پاک نبی کی عزت کی باری آتی ہے تو میرے رب کا قانون حرکت میں آتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مکہ مکرمہ کی سرزمین کے اوپر جب اللہ کریم نے میرے تمہارے لجپال آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولاد سے نوازا، صاحبزادگان سے نوازا، پھر اپنی حکمت کے تحت ان کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا، مکہ کی کافر کہنے لگے، وہ مشرک کہنے لگے، وہ دشمن دین کہنے لگے، وہ میرے نبی
کے گستاخ کہنے لگے نعوذ باللہ محمد عربی مکتوب النسل ہو گئے، ان کی نسل نہیں چلے گی، ان کی اولاد ختم ہو گئی ہے، ان کے بیٹے ختم ہو گئے ہیں۔ دوستان گرامی قدر ابھی انہوں نے یہ جملے کہا، کائنات کی کوئی چیز حرکت میں نہ آئی، رب کا قانون حرکت میں آیا، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، اپنے محبوب کو یہ پیغام سنایا، اِنَّا شَانِيَا کا هُوَ الْأَبْتَرُ، محبوبہ جو آپ کے جو دشمن ہیں، جو آپ کو مقطوع النسل کہنے والے ہیں، میں خدا اعلان کرتا ہوں جو بھی گستاخی کی نظر سے جملہ بولتا چلا جائے گا، میں خدا اس کو عذاب میں مبتلا کرتا چلا جائے گا۔ دوستان گرامی قدر جب میرے نبی کی عزت کی باری آتی ہے تو کائنات کا کوئی قانون حرکت میں آئے نہ آئے، رب ذوالجلال بولتے ہیں جب مکہ کے کافروں نے اعتراض کیا کہ یہ رسول جنہوں نے رسالت کا اعلان کیا ہے یہ جھوٹے ہیں، انہوں نے کوئی رسول نہیں ہے۔ دوستان گرامی قدر اس وقت میرے نبی تو شان رحمت للعالمین کی چادر اوڑھ کے خاموشی سے بیٹھے ہیں، آپ نے تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن دوستان گرامی قدر میرے رب نے اعلان فرمایا انک لمن المرسلین، انک لمن المرسلین، اے میرے محبوبہ کائنات کے اندر رسالت بانٹنے والے یہ مکہ کے مشرک اور کافر نہیں ہیں، میں خدا اعلان کرتا ہوں تو سارے رسولوں سے بڑھ کر شانوں والا میرا رسول ہے، سارے رسولوں سے بڑھ کر شانوں والا میرا رسول ہے۔ دوستان گرامی قدر نبی کی عزت کی جب بھی بات آئی ہے، نبی کی ذات کی پر جب بھی کسی نے تنقید کی ہے تو کائنات کے اندر آمنہ کے لال کی نبوت کو یہ شرف حاصل ہے کہ میرا رب خود اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ دوستان گرامی قدر حضور علیہ السلام کی محبت، عزت اور ناموس کی باری اگر اس کی گرب و مقام پوچھنا ہے تو صحابہ سے پوچھتے ہیں، اور آئیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کا دن ہے جس دن یہ اعلان کرتے ہیں لا تثریبا علیکم الجوم، آج کسی سے کوئی مواخذہ نہیں لیا جائے گا، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اس دن چند آدمیوں کے نام لے کے میرے نبی نے فرمایا جب فلاں ملے، جہاں فلاں مل جائے اس کو قتل کر دینا ہے۔ ان میں سے ایک آدمی ابن خطل تھا اور وہ کعبہ کے غلافوں میں چھپ گیا۔ میرے پاک نبی کے صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں آقا ابن خطل آپ کا گستاخ کعبہ کے غلافوں میں چھپ گیا ہے، اب کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا جو اللہ کے نبی کی گستاخی کرنے والا ہے نکالے اسے کعبہ کے غلافوں سے، حرم کعبہ میں جہاں پہ کسی کو شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو ایک جو ایک مکھی بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جب نبی کے گستاخ کی باری آتی ہے آمنہ کے لال فرماتے ہیں کعبہ کے غلافوں سے نکال کے حرم کعبہ میں اس کے سر کو تن سے جدا کر دو تاکہ انسانیت کو پتا چل جائے کہ جو بھی محمد عربی کا گستاخ ہوتا ہے اس کا سر تن سے جدا ہوتا ہے، اس کا سر تن سے جدا ہوتا ہے۔ تو دوستان گرامی قدر میرا رب اپنے نبی کی عزت کے بارے میں بڑا غیرت مند ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے نبی کی عزت کا پہرا دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمیں صحابہ کی بارگاہ سے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں، صرف 3 منٹ مجھے سماعت فرمائیں۔ دوستان گرامی قدر میرے پاک نبی کے صحابہ کا تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے، آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی کے دروازے بناتے ہیں تو اس وقت جب کیل لگانے کی باری آئی آپ آتے آواز پیدا ہوتی ہے، آپ دروازے بنانے والے کو کہتے ہیں جا اپنا سامان اٹھا کے مدینہ کی بستی سے باہر نکل جا، اس لیے کہ تو دروازے بناتا ہے، کیل ٹھونکتا ہے، کیل کے ٹھونکنے سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا حضرت علی المرتضی نے کہ میں سمجھتا ہوں میرے محمد عربی کو اس سے تکلیف ہوگی، جا مدینہ کی بستی سے باہر نکل کے دروازے بنا کے لا، ہم محمد عربی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو ان کی ذات پہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دوستان گرامی قدر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بارگاہ میں محمد عربی کا ادب پوچھو، آپ کیا فرماتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں جب دیوار کے اوپر بھی کیل ٹھوکو تو اس احتیاط کے ساتھ کہ آواز پیدا نہ ہو جائے، اس لیے کہ آواز پیدا ہوگی ہمارے آقا کو
تکلیف ہوگی. اور آخری بات اور بڑی قابل توجہ بات دوستان گرامی قدر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے. سٹیج کی حضرات کی توجہ چاہوں گا. حضرت فاروق اعظم کا دور ہے اور ایک شخص امام ہے مسجد کا اور مسجد کے اندر امامت کراتا ہے، اور جب بھی نماز پڑھتا ہے بلند آواز سے قرات کرتا ہے تو سورت کون سی پڑھتا ہے؟ کہتا ہے عبس و تولی، عبس و تولی. اس سورت کی وہ تلاوت کرتا ہے. بات چلتے چلتے حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ تک پہنچی. آپ نے اس سے بلایا، اس سے پوچھا بھائی تو جب بھی پڑھتا ہے یہی سورت پڑھتا ہے، تو کیوں پڑھتا ہے؟ اس کا جواب سنو، حضرت فاروق اعظم کا جواب سنو. اور اس شخص نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا عمر میں سے سورت اس لیے پڑھتا ہوں کہ اس سورت کے اندر اللہ نے اپنے نبی کی سرزنش فرمائی ہے، اس سورت کے اندر اللہ نے اپنے نبی کو تنبیہ فرمائی ہے. میں بار بار پڑھتا ہوں تاکہ مجھے یاد رہے کہ اللہ اپنے نبی کو بھی سرزنش کرتا ہے. حضرت عمر نے جب یہ بات سنی کسی صحابی سے مشورہ نہ کیا، کسی دوست سے پوچھا نہیں ہے، نبی کے کسی غلام سے سوال نہیں کیا، اپنی تلوار کو اٹھایا، اس مسجد کے امام کو کے سر کو تن سے جدا کر دیا. اس لیے کہ آپ فرماتے ہیں جو قرآن کو بھی اس نیت سے پڑھے کہ اس میں سے مصطفیٰ کی شان کا نقش تلاش کرے، عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرتی ہے کہ ایسے انسان کو زمین پہ چلنے پھرنے کا کوئی حق حاصل نہیں.